عزیز طلبہ، تعلیمی ترقی جانچ سوالیہ پرچہ نمبر 1، مضمون اردو زبان دانی۔ عزیز طلبہ، زبان دانی یعنی کسی زبان میں مہارت، زبان دانی یعنی کسی زبان میں مہارت۔ جماعت نہم، طالب علم کا نام یعنی آپ اپنا پورا نام لکھیں۔ رول نمبر، آپ کا جو رول نمبر سر نے آپ کو مہیا کیا ہے وہ رول نمبر لکھیے۔ فریق، عزیز طلبہ، فریق کے معنی ہوتے ہیں فریق یعنی جماعت، فریق یعنی فرقہ، فریق یعنی مدعی، فریق یعنی مدعا الیہ، فریق یعنی جماعت، فریق یعنی کلاس۔ یہاں کلاس کا نام لکھیے، جماعت کا نام لکھیے۔ جماعت، اسکول کا نام بھی مکمل لکھیں۔ تاریخ، جس دن آپ یہ پرچہ حل کر رہے ہیں اسی دن کی تاریخ بھی لکھیے۔ مرکز، جس مرکز پر آپ یہ پرچہ حل کر رہے ہیں اس مرکز کا نام لکھیے۔ تعلقہ لکھیے، آپ جہاں پر جس گاؤں میں جس شہر میں آپ پیپر حل کر رہے ہیں اس کا تعلقہ کیا ہے وہ لکھیے۔ ضلع لکھیے، ضلع کا نام لکھیے، تعلقے کا نام لکھیے، ضلع کا نام لکھیے۔ دستخط معلم یعنی ٹیچر، سر یہاں پر خود دستخط کریں گے۔ مجموعی نمبرات، یہ 15 نمبر پر مشتمل یہ ٹیسٹ ہے۔ سوال 1 تا 3 درج ذیل اقتباس غور سے پڑھیے اور اس پر منحصر سوالات کے جوابات لکھیے۔ سڑک کی ابتدا نقش کف پائے آدم سے ہوتی ہے۔ عزیز طلبہ، نقش یعنی نشان، نقش کف پائے آدم علیہ السلام کے پاؤں کے تلوے کے نشان سے ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام کے قدموں کے نشان سے ہوتی ہے سڑک کی ابتدا۔ نقش کف پائے آدم یعنی آدم علیہ السلام کے پاؤں کے تلوے کے نشان سے سڑک کی ابتدا ہوتی ہے۔ حضرت حوا علیہ السلام کی تلاش میں چلتے ہوئے جب پیچھے مڑ کر دیکھا، حضرت حوا علیہ السلام تو نظر نہ آئیں، ان کے نقش قدم سے بنی ایک سطر پیچھے چلی آ رہی تھی۔ آج سڑک کے طول و عرض، عزیز طلبہ، طول و عرض یعنی لمبائی چوڑائی، آج سڑک کے طول و عرض میں دن دونی رات چوگنی ترقی ہو رہی ہے۔ اس کے طول یعنی لمبائی، اس کے طول کا ناپنا تو خیر ایک ناممکن سی بات ہے۔ اس کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچنے میں شہر انگنت یعنی بے شمار، انگنت لوگ اپنی جانیں گنوا رہے ہیں۔ غرض یہ کہ حضرت انسان نے بے خیالی میں جو سب سے پہلا خط زمین پر کھینچا، خط یعنی نشان، جو پہلا خط زمین پر کھینچا وہ سڑک ہے۔ پھر سڑک نے بنی نوع انسان کو کھینچنا شروع کر دیا۔ اب زندگی اسی کھینچ تان کا نام رہ گئی ہے، کھینچا تانی کی ایک صدی۔ سوال نمبر 1، سڑک کی ابتدا کیسے ہوئی؟ سڑک کی ابتدا نقش کف پائے آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ سوال نمبر 2، سڑک نے کس کو کھینچنا شروع کر دیا؟ سڑک نے بنی نوع انسان کو کھینچنا شروع کر دیا۔ سوال نمبر 3، حضرت آدم علیہ السلام نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو انہیں کیا نظر آیا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو انہیں ایک سطر، ایک لائن نظر آئی۔ سوال نمبر 4 تا 6 درج ذیل نظم غور سے پڑھیے
اور اس پر منحصر سوالات کے جوابات لکھیے۔ جس کی رونق تھا میں بے رونق وہ ڈالی ہو گئی، جس کی رونق تھا میں بے رونق وہ ڈالی ہو گئی، حیف ہے بچے سے ماں کی گود خالی ہو گئی۔ تتلیاں بے چین ہوں گی جب نہ مجھ کو پائیں گی، غم سے بھورے روئیں گے اور بلبلیں چلائیں گی، مہر کہتا ہے میری کرنوں کی سب محنت گئی، ماں کو غم ہے کہ میری دی ہوئی رنگت گئی۔ تتلیاں بے چین ہوں گی جب نہ مجھ کو پائیں گی، غم سے بھورے روئیں گے اور بلبلیں چلائیں گی، مہر کہتا ہے میری کرنوں کی سب محنت گئی۔ مہر یعنی سورج، ماں کو غم ہے کہ میری دی ہوئی رنگت گئی، ماہ یعنی چاند۔ دیدہ ہے راہ ہے کیاری باغباں کے دل پہ داغ، شاخ کہتی ہے کہ ہے کم ہوا میرا چراغ، میں بھی فانی تو بھی فانی سب ہیں فانی دہر میں، دہر یعنی دنیا، ایک قیامت ہے مگر مرگ جوانی دہر میں۔ سوال نمبر 4، پھول کے توڑ لیے جانے پر تتلیوں اور بھوروں پر کیا اثر ہوگا؟ پھول کے توڑ لیے جانے پر تتلیاں بے چین ہوں گی اور بھورے روئیں گے۔ پھول کے توڑ لیے جانے پر تتلیوں اور بھوروں پر کیا اثر ہوگا؟ تتلیاں بے چین ہوں گی اور بھورے روئیں گے۔ پھول کے توڑ لیے جانے پر تتلیاں بے چین ہو جائیں گی اور بھورے روئیں گے۔ سوال نمبر 5، پھول نے توڑ لیے جانے پر کس اندیشے کا اظہار کیا؟ پھول نے توڑ لیے جانے پر پھول نے اس اندیشے کا اظہار کیا کہ توڑنے والا پھول کی خوشبو سے رات بھر بستر کو بسائے گا اور صبح ہوگی تو خاک پر پھینک دے گا۔ پھول نے توڑ لیے جانے پر اس اندیشے کا اظہار کیا کہ توڑنے والا پھول کی خوشبو رات بھر بستر پر بچھائے گا اور صبح ہوگی تو خاک پر پھینک دے گا۔ سوال نمبر 4، پھول کے توڑ لیے جانے پر تتلیوں اور بھوروں پر کیا اثر ہوگا؟ تتلیاں بے چین ہو جائیں گی اور بھورے روئیں گے۔ پھول کے توڑ لیے جانے پر تتلیاں بے چین ہوں گی اور بھورے روئیں گے۔ سوال نمبر 5، پھول نے توڑ جانے پر کس اندیشے کا اظہار کیا؟ پھول نے توڑ لیے جانے پر اس اندیشے کا اظہار کیا کہ توڑنے والا پھول کی خوشبو سے رات بھر بستر کو بسائے گا اور صبح ہوگی تو خاک پر پھینک دے گا۔ سوال نمبر 6، درج ذیل شعر کی تشریح کیجیے۔ میں بھی فانی تو بھی فانی سب ہے فانی دہر میں، ایک قیامت ہے مگر مرگ جوانی دہر میں۔ پھول کی فریاد ہے، پھول کہتا ہے ویسے تو دنیا کی ہر شے فانی ہے، دنیا کی ہر شے فنا ہونے والی ہے، مگر کسی کو عین جوانی میں ختم کر دینا کسی قیامت سے کم نہیں۔ سوال نمبر 7، ذیل میں دیے ہوئے الفاظ میں سے حروف قمری اور حروف شمسی کے لحاظ سے الفاظ علیحدہ کیجیے۔ عزیز طلبہ بغور سماعت فرمائیے۔ حروف قمری میں صرف الف ساکن ہوتا ہے، الف کو پڑھا نہیں جاتا۔ Dear students, are you listening to me carefully? Listen to me very attentively. حروف قمری میں الف ساکن ہوتا ہے، الف کو پڑھا نہیں جاتا۔
البتہ حروف شمسی میں الف اور لام دونوں ساکن ہوتے ہیں، دونوں کو پڑھا نہیں جاتا۔ اب دیکھیے حروف قمری، ام القرا، اور یہ دوسرا ہے دار الترجمہ۔ عزیز طلبہ، ام القرا میں الف ساکن ہے، اس لیے یہ پہلا جو ہے تو ام القرا یہ حروف قمری ہے۔ دوسرا دار الترجمہ، اس میں الف اور لام ساکن ہے، اس لیے یہ دار الترجمہ یہ حروف شمسی ہے۔ قرۃ العین، اس میں الف ساکن ہے قرۃ العین میں، اس لیے یہ حروف قمری ہے۔ اور شریف الطبع، اس میں الف اور لام ساکن ہے، الف اور لام کو پڑھا نہیں جاتا، اس لیے شریف الطبع حروف شمسی ہے۔ سوال نمبر 8، درج ذیل شعر میں سند کی کون سی قسم ہے؟ تو ہے خلوت میں، تو ہے جلوت میں، کہیں پنہا کہیں عیا تو ہے۔ سوال نمبر 8 الف، درج ذیل شعر میں سند کی کون سی قسم ہے؟ تو ہے خلوت میں، تو ہے جلوت میں، کہیں پنہا کہیں عیا۔ عزیز طلبہ، اس میں متضاد الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ خلوت یعنی تنہائی اور جلوت یعنی انجمن، یہ متضاد الفاظ ہیں۔ اور پنہا، عزیز طلبہ، پنہا یعنی چھپا ہوا، اور پنہا یعنی چھپا ہوا، عزیز طلبہ، پنہا یعنی چھپا ہوا، پوشیدہ، اور عیا یعنی ظاہر۔ عزیز طلبہ، اس میں یہ متضاد الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے، چنانچہ اس شعر کی صنعت ہوگی صنعت تضاد۔ سوال نمبر 8 بے، ذیل کے الفاظ کو مند کا میم نون دال کا لاحقہ بنا کر مکمل کیجیے۔ عقل مند، غیرت مند۔ سوال نمبر 8 بے، ذیل کے الفاظ کو مند کا لاحقہ بنا کر مکمل کیجیے۔ ذیل کے الفاظ کو مند کا لاحقہ بنا کر مکمل کیجیے۔ عزیز طلبہ، عقل مند، غیرت مند، یہ 1 نمبر کے لیے سوال پوچھا گیا ہے۔ سوال نمبر 9، آپ کی درسی کتاب میں دی ہوئی نظموں میں سے آپ کی پسندیدہ نظم کون سی ہے؟ میری پسندیدہ نظم ہے حمد، جس کے شاعر ہیں امیر مینائی۔ یہ نظم آپ کو کیوں پسند ہے؟ اس نظم کے شاعر کو خط لکھ کر اپنی پسندیدگی کا اظہار کیجیے۔ عزیز طلبہ و طالبات، خط لکھتے وقت جو جتنے پوائنٹس ہے، جیسے اوپر تاریخ لکھیے اور آداب و القاب لکھیے، مقصد خط لکھیے، نفس مضمون لکھیے، اور آخر میں اگر غیر رسمی خط ہے تو دعا کی درخواست کیجیے، اور آخر میں آپ کا اس طرح لکھیے۔ عزیز طلبہ، آپ مجھے یہ، جیسا کہ آپ کو یہ حمد پسند ہے امیر مینائی جس کے شاعر ہیں، آپ لکھ سکتے ہیں محترم امیر مینائی، السلام علیکم، میں بفضل تعالی خیر و عافیت سے ہوں، اور آپ کی خیریت خداوند کریم سے نیک چاہتا ہوں۔ مجھے آپ کی لکھی ہوئی، آپ کی تحریر کردہ حمد بہت ہی پسند آئی۔ آپ نے اس حمد میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی کبریائی، اس کی عظمت، اس کی بڑائی بہت ہی اچھے انداز سے بیان کی ہے۔ آپ نے خدا کی قدرت کائنات میں بکھری ہوئی قدرت کی نشانیوں سے عیاں قدرت کے جلووں کو بہت ہی اچھے انداز سے پیش کیا ہے،
وہ خدا سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تو ہر جگہ موجود ہے مگر کہیں نظر نہیں آتا، کوئی سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ تو کہاں جلوہ گر ہے، تیری ذات یگانہ ہے، تو لاکھ پردوں میں رہ کے بھی عیاں ہے اور 100 نشانیوں کے باوجود نظروں سے اوجھل ہے، تو کہیں پنہا ہے تو کہیں جلوہ گر ہے، خلوت جلوت ہر جگہ تو ہی تو ہے، یعنی پوشیدہ بھی ہے تو اور عیاں بھی ہے تو، ظاہر بھی ہے تو اور چھپا ہوا بھی ہے تو، تجھے مہمان کہیں یا میزبان، تو لامکاں ہو کے بھی ہر جگہ جلوہ فرما ہے۔ محترم امیر مینائی، آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ایک نرالے انداز سے پیش کی ہے، اللہ تعالیٰ کے جلووں کو بہت ہی نرالے انداز سے پیش کیا ہے، اسی وجہ سے مجھے یہ حمد بہت ہی پسند ہے۔ السلام علیکم۔ دعا کا طالب الف ب ج